المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم دولت ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان بھی عطا فرمایا اور ساتھ ساتھ ایمان کے بنانے کی اور بچانے کی محنت بھی عطا فرمائی. یہ ایمان بنے گا کہ محنت سے، اور باقی رہے گا کہ بھی محنت سے. ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے کہ محنت ہے. کام کو اور چیز کو برباد کرنے کے لیے کہ کوئی محنت نہیں، چھوڑ دو، خود بخود جو ہے برباد ہو جائے گا. تو اس ایمان پر محنت ہوگی تو دن بدن جو ہمارا ایمان بڑھے گا. ایمان کسے کہتے ہیں کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے اور غیر اللہ سے ہونے کا یقین کہ ہمارے دلوں سے نکل جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے. آج ہمارے یقین کے بگڑے ہوئے ہیں. بیٹا کہتا ہے، بچے کہتے ہیں کہ باپ کما رہے ہیں تو جو ہے ہم پل رہے ہیں. بیوی کیا کہتی ہے کہ میرا شوہر کما رہا ہے تو جو ہے گھر کا جو ہے کاروبار یعنی گزران چل رہا ہے. کہ کھلانے والے کہ شوہر تھوڑی ہے، یہ تو ایک اسباب ہے. کھلانے والے کے ایک اللہ ہے، پلانے والے کے ایک اللہ ہے، رات کو آرام سے سلانے والے کے ایک اللہ ہے. ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے. درخت تک کا پتا جو ہلنے میں کہ اللہ کا حکم کا محتاج. ایک آنکھ کی پلک بھی جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جھپک سکتی ہے. ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں تو آئے نہیں بلکہ بلایا گیا ہے. قدم اٹھتے نہیں جو ہے اٹھائے جاتے. ہر چیز پر جو ہے اللہ کا کنٹرول اور جو اللہ کا قابو ہے. اللہ کی قدرت کو ہم پہچانیں. آج ہم نے سب پہچانا، نہیں پہچانا تو اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا. اللہ کو ہم نے نہیں پہچانا، حالانکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اسی لیے کہ ہم اللہ کو جو ہے پہچان کر جو ہے زندگی گزارنے والے بنے. اللہ کی معرفت جو ہے ہمارے اندر آ جائے. اب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اور وہ آگ تو اتنی خطرناک تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی جو ہے گزرتا تھا تو جو ہے بھون کر جو راکھ ہو جاتا تھا. اتنی خطرناک جو آگ جلائی. لیکن آگ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اب آگ کی خاصیت تو کیا ہے کہ آدمی کو جلا کر راکھ کر دے، لیکن آگ بھی کہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. تو آگ کیا ہوگا کہ باغ بن گیا. آگ باغ بن گیا. آگ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اللہ کے حکم کے بغیر اپنا اثر نہیں دکھا سکتی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ذبح کے لیے لٹایا. اللہ کا حکم تھا.
خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب کہ وہی ہوتا ہے۔ تو بیٹے سے مشورہ کیا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ ابا اس میں جو ہے مشورے کی کیا بات ہے، اللہ کا حکم ہے، کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کیا کہ اذبح، ذبح کرو، لیکن چھری کو کیا حکم دیا کہ لا تذبح، ذبح مت کرو۔ چھری کی خاصیت تو یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز کو کاٹ ڈالے، لیکن چھری بھی چلنے میں جو اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ اذبح، ذبح کرو، چھری کو حکم کہ لا تذبح، ذبح مت کرنا۔ اللہ نے پھر جنت سے وہ دمبا بھیجا اور قربانی کی، جو ہر 10، 11، 12 ذی الحجہ پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہر چیز کہنے کا خلاصہ یہ کہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ ساری دنیا، ایک فرد نہیں، ساری دنیا مل کر ایک آدمی کو جو ہے نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا مل کر ایک آدمی کو نفع پہنچانا چاہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو جو ہے نہیں پہنچا سکتے۔ اس بات کا یقین جو ہے ہمارے دل میں آ جاوے۔ اور دوسرا جز کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور غیروں کے طریقوں میں کامیابی کا یقین کہ ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اس بات کو جو ہے ہمیں محنت کرنا ہے، سیکھنا ہے، اور یہ کہ قربانیوں کے بعد آئے گا۔ اور ایمان کا بنانا دوستو بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ افسوس اس آدمی پر نہیں ہے جو کفر پر پیدا ہوا اور پوری زندگی جو ہے گرجا گھروں میں گزری، اور موت آئے تو کفر پر آوے، اتنا افسوس اس پر نہیں ہے۔ ارے افسوس تو اس آدمی پر ہے جو ایمان والے گھر میں پیدا ہوا اور اللہ اللہ کہنے والے گھر میں اس نے آنکھ کھولی، ایمان والے ماحول میں جو اس نے پرورش پائی، پوری زندگی جو عبادتیں کرتا رہا، لیکن کیا ہوا کہ ایمان پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے آج دنیا سے جا رہا ہے تو بغیر ایمان کے جا رہا ہے۔ شیطان جو ہے، شیطان وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم اس کو دشمن سمجھو۔ شیطان جیسے آدمی کے جسم میں خون دوڑتا ہے نا، ویسے جو شیطان بھی دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے پوری زندگی بندے کو جو ہے راہ راست سے، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش اور محنت کرتا ہے، لیکن موت کے وقت کیا ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور سلف کر دیتا ہے۔ کیا ہے کہ اس کا دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اگر یہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو ہمیشہ ہمیش کے جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیش کی جنت اور کامیابی کی طرف چلا جائے گا۔ پوری زندگی جتنی محنت کرتا ہے، موت کے وقت اتنی جو ہے زیادہ طاقت لگاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، ہم نے دنیا میں رہ کر ایمان کی بنانے کی محنت کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور دنیا سے جائیں گے تو کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے پڑھی، فرماتے ہیں من مات وہو یا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یعلم، آدمی کی موت اس حالت میں آوے کہ جانتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا کہ دخل الجنہ، جنت میں جائے۔ تو اصل دوستوں کہ موت کے وقت جو ہے کلمہ اور ایمان کے ساتھ کہتے ہیں کہ موت کی آخری ہنچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہنچکی کو ذرا غور سے سن، تیری پوری زندگی کا خلاصہ اسی میں ہے۔ تو موت کے وقت جو آخری سانسیں نکلتے ہیں ہمارے پوری زندگی کا خلاصہ کہ اسی میں، بس وہاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جو ہے پہنچ گئے کامیاب۔ تو دوستو اس جو ہے مختصر سی زندگی میں اس کی محنت ہمیں کرنا ہے، اور وہ مجاہدوں کے بعد حاصل ہوگی۔ یہ دعوت کا کام جو ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگائے، کھپائے، ایمان کو سیکھے، پورے دین کو سیکھے، پورا دین پورے حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں ہوگا تو ہی کامیاب۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹر نہیں چلے گا، پورے دن یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرنا، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جو ہے اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمیں نکلنا ہے۔ دعوت کا کام جو ہے مبارک کام ہے، یہ اپنے لیے کام ہے۔ آدمی کو دعوت کا کام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہ گھر بیٹھے سمجھ میں آئے گا کہ نہیں؟ گھر بیٹھے سمجھ میں نہیں آئے گا، کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ دعوت کا کام آدمی کو دو باتوں سے سمجھ میں آئے گا۔ ایک تو جب اللہ کے راستے میں آدمی نکلے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ میں کتنے اہم کام کے لیے نکلا ہوں اور اس کام کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک کارگزاری جماعت کی سنی، ایک جماعت کا جانا ہوا ایک جگہ پر جو ہے قبرستان میں بھی جانا ہوا۔ اب قبرستان پر کیا دیکھتے ہیں کہ کسی قبر پر ہری جھنڈی، کسی قبر پر جو ہے لال جھنڈی۔ امیر صاحب کے جو جماعت کے امیر صاحب تھے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو پوچھا کہ بھئی یہ کیا تم نے جو رسم و رواج لگا رکھا ہے بدعات اور خرافات کا؟ کہا کہ امیر صاحب رسم و رواج کی بات نہیں ہے، بدعت اور خرافات کی بات نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے بستی میں جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ بغیر جنازے کی نماز پڑھائے مردے کو ایسے ہی دفن کر دیتے ہیں۔ سال 2 سال 5 سال میں کوئی مولانا آتے ہیں، کوئی جماعت آتی ہے تو ان سے ریکویسٹ اور درخواست کرتے ہیں کہ جن جن قبر پر ہری جھنڈی ہے ان کی جنازے کی نماز باقی ہے، آپ ان پر جنازے کی نماز پڑھ لو۔ جب جنازے کی نماز ہو جاتی ہے تو ہری جھنڈی نکال کر لال جھنڈی گاڑ دیتے ہیں کہ ان کی جنازے کی نماز ہو گئی۔ یہ حال ہے دوستو امت کا۔ آدمی چلے گا تو سمجھ میں آئے گا، یا پھر سمجھ میں آئے گا کہ موت کے بارڈر پر کہ کاش اللہ کے راستے میں نکلا ہوتا تو آج میرے لیے دنیا سے نکلنا آسان ہو جاتا۔ اس لیے دوستو ہمت کرو اور ارادے کرو اور اپنے نام کو لکھواؤ کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں۔ دیکھو فرصت تو کسی کے پاس نہیں ہے، میں چاہوں کہ میں فارغ ہو فرصت پھر جاؤں اللہ کے راستے میں تو نہیں ہو سکتا۔ مشغولی میں سے نکالو وقت تک۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غالباً کہ آدمی کے اس وقت تک موت نہ آوے جب تک اس کے 4 مہینے نہ لگ جاوے۔ ہمارے بڑوں نے دوستو اس 4 مہینے میں کوئی دیکھا ہوگا اور موت کا وقت معلوم ہے کب آتی ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، کہ جب موت آتی ہے تو ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹتی اگر تم کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو دوستو موت سے پہلے پر اللہ نے موقع دیا ہے کہ لگاؤ۔ اس کے لیے بتاؤ ساتھی ارادہ کرو، 4 مہینے کا ارادہ کرو۔ کرتے ہیں انشاءاللہ سارے ساتھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے طلبہ بھی جو ارادہ کرے سال کا، میں نے کہا درمیانی بات سال کا، اور میں بھی انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور مل جائے گی تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جو ہے قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو بصیرت کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت کے مبارک کام کی حقیقت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔